انچاہا عشق مکمل ناول۔ شہرام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی گلے سے پھولوں کے ہار نوچ کر زمین پر پھینکے اور اسی جارحانہ انداز میں بیڈ پر بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف بڑھا تھا۔ عبیرہ، جس نے چہرے پر گھونگھٹ کیا ہوا تھا، دھیمی سی خشکن اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر شہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے داخل ہوتے اور کچھ پھینکنے کی آواز پر اس کا دل بے چینی سے لرز اٹھا تھا۔ شہرام نے اس کے قریب جاتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے اسے بیڈ سے نیچے زمین پر دھکا دے دیا۔ عبیرہ کی چیخ نکلی تھی۔ وہ شہرام شاہ کے اس رویے پر خوف و ہراست میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہیں زمین پر گری وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تکلیف نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ پلٹ کر پیچھے کھڑے شہرام کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ عبیرہ کو اس سے ایسے سلوک کی سمجھ نہ آ سکی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو دل محبت پا لینے کی سرشاری میں ڈوبا ہوا تھا، اب وسوسوں اور بے یقینی کے بھنور میں الجھنے لگا تھا۔ وہ ناسمجھی اور حیرت سے شہرام شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئی اور زمین پر ہاتھ ٹیکے پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ دلہن بنی عبیرہ کو یوں ڈرتے دیکھ کر شہرام کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے بھائی نے میری محبت پریشا کو مجھ سے چھین لیا، تو اسے کیا لگا تھا کہ میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ شہرام اس کے قریب زمین پر بیٹھتے دھاڑا۔ عبیرہ نے اپنے شوہر کے منہ سے اپنی ہی دوست اور بھابھی کے ذکر میں محبت کا نام سنا تو وہ جیتے جی مر گئی۔ پریشا اور بھائی پہلے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے شہرام۔ عبیرہ نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی بات سن کر شہرام شاہ اور زیادہ بفر گیا۔ اس نے فوراً اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ عبیرہ کے ہونٹ پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ مگر تمہارا بھائی جانتا تھا کہ میں پریشا سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے میری محبت چھین لی ہے اور اب اس کا بدلہ تو میں تم سے لوں گا۔ تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہارا بھائی تڑپ اٹھے گا۔ شہرام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عبیرہ کی بے یقینی سے کھلی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ عبیرہ سنبھل پاتی اور کچھ کہہ کر شہرام کا غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرتی، شہرام اس کے وجود پر قابض ہو چکا تھا۔ عبیرہ نے لاکھ کوشش کی کہ وہ خود کو بچا سکے۔ وہ جھٹ پٹ آئی، مگر شہرام اپنی من مانی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے اس نازک سی لڑکی کے خوابوں کو چکنا چور کر ڈالا تھا۔ اپنی اس بے وقتی پر عبیرہ کے پاس اب آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پریشا اور عبیرہ نہ صرف آپس میں سہیلیاں تھیں بلکہ رشتہ دار بھی تھیں۔ ان کے بڑے آپس میں بھائی تھے، لہٰذا ان کا تعلق اور بھی گہرا تھا۔ پریشا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کا ایک بڑا بھائی اشب شاہ بھی تھا، جبکہ شہرام اشب کے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ سب بچپن کے دوست تھے۔ انہوں نے اپنا بچپن اکٹھے گزارا تھا۔ وہ چاروں مل کر کھیلتے ہنستے اور ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے۔ مگر بڑھتی عمر کے ساتھ پریشا اور عبیرہ نے آہستہ آہستہ اپنی دنیا الگ بنانا شروع کر دی۔ وہ دونوں شہرام اور اشب سے کچھ فاصلے پر ہوتی گئیں۔ جس ماحول میں وہ سب تعلق رکھتے تھے، وہاں لڑکے اور لڑکی کے میل جول پر ایک خاص حد اور عمر کے بعد پابندیاں لگ جاتی تھیں۔ مگر ان اندیکھی رکاوٹوں کے باوجود ان چاروں کے دل ایک دوسرے سے جدا نہ ہو پائے، بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات بھی بدلنے لگے۔ ان سب کے دلوں میں محبت کی کونپلیں پھوٹ پڑی تھیں، لیکن وہ سب اپنے اصولوں اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اپنی محبت کا پیغام دے سکتے تھے۔ کبھی بھی منہ سے اظہار نہ کر پائے تھے۔ ان کے دل پاک اور صاف تھے، اسی لیے دل ہی دل میں ملن کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ لیکن انہی چاروں کی محبت نے وقت کے ساتھ انہیں ایک دوسرے سے دور بھی کرنا تھا، اور غلط فہمیوں نے جنم لیتے ہوئے ان کی دوستی کا امتحان بھی لینا تھا۔ اسی دوران پریشا کسی کام کے سلسلے میں عبیرہ کے پاس آئی ہوئی تھی، جب اچانک اشب اپنے کمرے سے نکلتا ہوا سامنے آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو سامنے دے کر کچھ پل کے لیے ٹھٹک گئے۔ کیسی ہو؟ اشب نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے نظریں اپنے کف لنگس پر مرکوز کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ پریشا کی پوری توجہ اسی پر تھی اور وہ تھوڑا سا نڈر پن بھی دکھا رہی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور ہاں، آنٹی ٹھیک ہے؟ پریشا کی امی کچھ بیمار تھی تو یاد آنے پر اشب نے پوچھا۔ پڑھائی بھی ٹھیک جا رہی ہے اور امی بھی ٹھیک ہی ہیں، بس آ کر پتہ کر لینا، پریشا نے ناک چڑھا کر کہا تو اشب ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا، آ جاؤں گا، تم جاؤ، تمہاری دوست تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔
میں بھی شہرام کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ اشب کی بات پر پریشے نے شرارتاً اپنے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی ابیرا کی طرف چلی گئی۔ اسے واقعی کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اشب نے ایک بار پھر اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے آگے قدم بڑھا دیا۔ پریشے جیسے ہی ابیرا کے پاس پہنچی وہ اسے معنی خیز اشارے کرنے لگی، جس پر پریشے شرما کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے اس نے ابیرا کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ ابیرا بیچاری کراہ اٹھی۔ واہ، آج بھائی سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، ویسے کیا کہہ رہے تھے؟ ابیرا نے باز نہ آتے ہوئے چھیڑا تو پریشے آنکھیں دکھاتی اس کے ساتھ کمرے کی طرف آ گئی۔ ابیرا نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس کی تقلید کی۔ بتاؤ بھی نا یار، ابیرا نے پھر سے اسے زشت کرنا چاہا تو پریشے نے چلاکی سے چہرے پر سنجیدگی تارے کی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ پریشے کی اس قدر سنجیدگی پر ابیرا کے لب خاموش ہو گئے۔ وہی باتیں جو تم سے شہرام کہتا ہے، پریشے نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو ابیرا کا منہ بن گیا۔ ہاں، کیسی ہو پریشے؟ ٹھیک ہے، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ پوچھنے کو ہوتا ہی نہیں۔ ابیرا نے شہرام کے انداز میں جملے دہرا کر پریشے کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارا بھائی کوئی مجنوں یا قیس ہے جو مجھے لیلا یا جولیٹ سمجھتے ہوئے میری خوبصورتی پر تبصرے کرے گا؟ تمہارے بھائی کے پاس بھی یہی باتیں ہوتی ہیں جو شہرام تم سے کرتا ہے، پریشے نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر ابیرا کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ پریشے کو کھلکھلاتے دیکھ کر ابیرا بھی زور سے ہنس پڑی۔ اب وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستی مسکراتی اپنی روزمرہ کی باتوں میں مگن ہو چکی تھیں۔ آج کافی دنوں کے بعد ابیرا اور پریشے کو کچھ فرصت ملی تھی تو وہ باغ کی سیر کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ ان کا ارادہ کچھ دور تک چہل قدمی کرنے کا تھا۔ شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار پہنے وہ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے ہمیشہ خوبصورتی کا معیار پر پورا اترتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ان کی باتیں، ان کے کرنے کا انداز اور ہنسنے کی آوازیں دور دور تک پھیل رہی تھی اور سننے والوں کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ شہرام کافی دیر سے ان دونوں کے پیچھے فاصلے پر چل رہا تھا، مگر وہ دونوں اپنے ارد گرد سے بے پرواہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابیرا کو ایک خوبصورت سا سفید میمنہ نظر آیا تو وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی۔ ابیرا رکو، کہاں جا رہی ہو؟ پریشے نے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز میں پکارا۔ پریشے، میں ابھی وہ سفید میمنہ لے کر آتی ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ ابیرا نے جلدی سے جواب دیا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے دور نکل گئی۔ پریشے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ فوراً پلٹی۔ سامنے شہرام کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ تھوڑی سمٹی، لیکن چہرے کا نرم تاثر تو برقرار رہا۔ کیسی ہو؟ بڑی سیر ہو رہی ہے آج کل، اکیلی کھڑی ہو؟ تمہاری سہیلی تو تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے، شہرام نے ہنستے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا۔ ساتھ میں ابیرا کا حوالہ دیا تو پریشے ہلکی سے مسکرا دی۔ ہاں، تم تو جانتی ہی اس کی چھوٹے جانوروں سے محبت کو، جہاں کچھ نظر آئے نا بس وہ بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ اور تم سناؤ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ پریشے نے بے ساختہ اپنی شال خود کے گرد لپیٹی کہ شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور سردی کا احساس بڑھ رہا تھا۔ کام میں ہی مصروف ہوں، اب عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے تو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے بھائی، شہرام نے وقفے وقفے سے اس کے مریح چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور ہاتھ اپنی پشت پر باندھ دیے۔ یہ تو ہے، خیر جو بھی کرو گے یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ پریشا کی بات پر شہرام کے جیسے دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مگر پریشے بے چینی سے ابیرا کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی کہ اسے جلد واپس گھر آ جانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف شہرام کے لیے لمحے زندگی کے سب سے حسین لمحوں میں سے تھے، جنہیں وہ کبھی ختم ہونے دینا چاہتا ہی نہیں تھا۔ لگتا ہے تمہیں یہ رنگ بہت پسند ہے، شہرام نے بات جاری رکھنے کے لیے نیا موضوع چھیڑا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ پریشے نے پہلے تو بے خیالی میں جواب دیا، پھر حیرت سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتا؟ ہاں، مجھے اشب نے بتایا تھا۔ شہرام کے منہ سے اشب کا نام سنتے ہی پریشے کے چہرے پر کوسے خزاں کے رنگ بکھر گئے۔ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخی مائل ہوا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ دل ہی دل میں خوشی سے پھول کھلے کہ اشب اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے اشب میرے بارے میں؟ پریشے کے لہجے کی انوکھی کھنک شاید شہرام پر آشکار نہ ہوئی۔ وہ اپنے انداز میں ہی خوش تھا۔ وہ تو اکثر تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی تمہاری باتوں کا، کبھی شرارتوں کا۔ شہرام نے بات جاری رکھی، مگر یہ نہیں بتایا کہ ان سب سوالوں کے پیچھے وہ خود ہوتا ہے۔
جو بار بار اشب کے سامنے اس کا تذکرہ چھیڑتا۔ پریشا کا تو دل دھڑکا، چہرے پر شرم کی لالی دوڑ گئی اور اس نے شہرام سے چہرہ ذرا دوسری سمت موڑ لیا۔ شہرام ان بدلتے تاثرات سے بے خبر باتیں کرتا رہا۔ ان کی باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ عبیرہ پھولتی سانسوں کے ساتھ ان کے پاس آ پہنچی۔ بڑا شرارتی میمنہ تھا، اتنا پیچھے بھاگی ہاتھ ہی نہیں آیا میرے، عبیرہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا تو پریشا اور شہرام بے ساختہ ہنس پڑے۔ کس پاگل نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے بھاگو؟ اب چلو گھر چلیں، اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ پریشا نے اسے ڈپٹا تو وہ منہ بے سور کر رہ گئی۔ وہ ایسے میں بہت پیاری لگتی تھی۔ تمہاری یہ بچپنے کی عادتیں ابھی گئی نہیں، بڑی ہو جاؤ لڑکی، کچھ سدھر جاؤ، کیوں امی سے ڈانٹ کھاتی رہتی ہو؟ شہرام نے شرارتی لہجے میں چھیڑا، اسے وہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے جب کچھ دن پہلے عبیرہ کو اس کی امی نے ڈانٹ پلائی تھی اور جو شہرام نے بخوبی سنی تھی۔ وہ تو امی بس پیار سے کہہ رہی تھی، عبیرہ نے بغیر کسی شرمندگی کے فخر سے جواب دیا تو شہرام ہنس دیا۔ شہرام کی ہنسی کو اپنی آنکھوں اور کانوں میں سموئے عبیرہ نے پریشا کی طرف دیکھا جو اسے چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، پریشا نے شہرام سے کہا اور عبیرہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ حالانکہ عبیرہ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا یہاں سے جانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ چلو میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی بس باغ کی نگرانی کے لیے آیا تھا۔ بابا شہر گئے ہیں اس لیے باغ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری وہ مجھے دے گئے ہیں، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، چلو تمہیں چھوڑ دوں۔ شہرام کو یہ موقع دراصل ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی چاہیے تھا۔ وہ دراصل جھوٹ بول رہا تھا، شہرام کو پوری رات باغ کی نگرانی کرنی تھی، مگر سامنے پریشا کو دیکھ کر اسے باقی سب باتوں کا ہوش ہی نہ رہا۔ وہ ان کے ساتھ چل دیا اور قسمت بھی اس کے ساتھ تھی کہ اسے بہانے سے پریشا سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ کچھ فاصلے تک ان کے ساتھ چل کر ان کے گھروں تک ان کو چھوڑنے کے بعد وہ واپس باغ کی طرف چلا گیا۔ اشب آج خاص طور پر وقت نکال کر پریشا کے گھر آیا تھا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ کپڑوں کی دکان پر بیٹھا تھا۔ پریشا کا کوئی بھائی نہ ہونے کے باعث اس کے والدین اشب کو اپنے بیٹے جیسا مانتے تھے اور اسے بے حد پیار دیتے تھے۔ اشب بھی ان کے ہر مسئلے میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتا تھا، مگر اس بار وہ کافی دنوں کے بعد آیا تھا کیونکہ پچھلے دنوں اس کے اپنے ابو کی طبیعت خراب تھی اور اسی وجہ سے اسے زیادہ وقت کام پر دینا پڑا تھا۔ اشب کے دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ پریشا نے ہی کھولا۔ اسے سامنے دیکھ کر پریشا کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ مل ہی گئی تمہیں فرصت یہاں آنے کی، پریشا نے دروازے کے بیچ کھڑے مصنوعی ناراضگی کے ساتھ کہا۔ سب جانتی ہو، پھر یہ طنز کیوں؟ چلو ہٹو، اب مجھے آنٹی سے ملنا ہے۔ اشب نے نرم لہجے میں اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پریشا شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس بازو کو چھونے لگی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اشب کا ہاتھ لگا تھا۔ اف، اتنی نازک مزاج کب سے ہو گئے تم؟ ذرا سی بات کری تو طنز کی بارش کرنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، اگر لڑنا ہے تو بتا دو، لڑ لیتے ہیں پھر، ورنہ چائے بنا کر لاؤ، میں آنٹی کے پاس بیٹھا ہوں، پھر بتاؤں گا انہیں کہ ان کی بیٹی نے مہمان کا استقبال کیسے کیا۔ اشب نے اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ پریشا جانتی تھی اگر امی تک اس کی شکایت پہنچی تو وہ اشب کے سامنے ہی اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلائیں گی۔ اوپر سے اشب تو ویسے بھی ان کا لاڈلا تھا تو پھر لازماً وہی سنے گی، اس لیے اس نے فوراً لہجہ بدلا اور بات ہی بدل دی۔ نہیں، بھلا میں کیوں تم سے لڑنے لگوں؟ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، ساتھ ہی کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر آتی ہوں، تمہارے پسندیدہ کباب۔ پریشا نے فوراً خوش آمدی انداز اپنایا اور اشب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی یہ جلد بازی دیکھ کر اشب بے اختیار مسکرا دیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ مختصر سی مسکراہٹوں سے بھری زندگی پر نظر لگنے والی ہے۔ اس کے دل میں پریشا کے لیے بسنے والی محبت پر کوئی اور اپنا قدم رکھنے والا ہے اور وہ خود ہی اپنی محبت کو دل میں دفن کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج اشب اور شہرام کافی عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں باتوں میں مگن تھے، مگر اشب نے محسوس کیا کہ شہرام جب بھی کوئی بات کرنے لگتا ہے وہ ایک دم سے رک جاتا ہے۔ یہ بات اشب کو عجیب لگی کیونکہ وہ تو ایک دوسرے سے کھل کر ہر بات کر لیا کرتے تھے۔ شہرام، تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اچانک اشب نے پوچھا تو شہرام کے لفظوں کو جیسے بریک لگ گئی۔ شہرام نے پہلے تو نظریں چرائیں، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا خلق تر کیا اور اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ ہی دی۔
جس سے انجانے میں ہی اشب کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اشب میری بات تحمل سے سننا، وہ برا مانے بغیر صرف ایک دوست ہونے کے ناطے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ شہرام نظریں جھکائے نرمی سے تمہید باندھ رہا تھا۔ کیا بات ہے شہرام، سیدھی بات کرو، اور یہ پریشے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اشب کے دل میں اچانک کسی انہونی کا اندیشہ جاگا۔ میں پریشے کو پسند کرتا ہوں، نہیں، میں اسے کب سے محبت کرتا ہوں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں یار، کئی بار کوشش کی تم سے کہوں لیکن ہمت نہیں ہوئی، مگر اب وقت آ گیا کہ میں تم سے بات کروں، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شہرام نے آنکھوں میں امید کی چمک لیے اشب کی طرف دیکھا جو چپ چاپ بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اشب، تمہیں میری بات بری لگی ہے کیا؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ شہرام نے ذرا بلند آواز میں پوچھا تو اشب جیسے چونک سا گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے دل کی تڑپ کو چہرے سے چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں، بھلا مجھے تمہاری بات کیوں بری لگے گی؟ محبت تو کسی کو بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ خود پر جبر کرتے ہوئے وہ بمشکل بولا۔ اسے وہاں بیٹھنا پھر بھی بھاری لگ رہا تھا، جیسے کہیں اس کی آنکھوں سے دل کا حال شہرام نہ پڑھ لے۔ وہ لاکھ چاہ کر بھی شہرام کا دل نہیں توڑ سکا تھا۔ اس لمحے وہ اپنی محبت کو بھول گیا تھا، بلکہ پریشے کی خاموش محبت کو بھی۔ اس نے اپنی دوستی کی خاطر اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے کبھی غلط نہیں سمجھو گے۔ اب بس مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو، پھر میں امی ابو کو پریشے کے گھر بھیجوں گا۔ تم نے بس اس کے گھر والوں کے سامنے میری بھرپور وکالت کرنی ہے۔ شہرام خوشی سے اپنے مستقبل کے خواب بننے لگا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بلکہ مجھے تو تمہاری سفارش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تم کون سا کسی کے لیے نئے ہو، سبھی تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے اشب صبر و ضبط کی ایک اعلیٰ مثال بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہرام کچھ اور کہتا، اشب اپنا فون اٹھاتے ہوئے فوری طور پر کھڑا ہو گیا۔ شہرام میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام یاد ہو گیا، پھر ملتے ہیں۔ اشب کے کہنے پر شہرام بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی؟ آج تو ہم نے کافی وقت ساتھ گزارنا تھا۔ شہرام حیران ہوا۔ ہاں بس اچانک ہی کام یاد آ گیا، اور ایک آنا بھی ضروری ہے۔ میں جلدی تمہارے لیے وقت نکالوں گا، اللہ حافظ۔ جلدی کرتے ہوئے اشب وہاں سے نکل آیا۔ بھائی کے پاس آتے وہ گہری سانسیں لیتا، چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ جب جھٹکا سا لگا تو آنکھوں کے پردے پر پریشا کا کومل سراپا ابھرا اور دل تکلیف سے کراہ اٹھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ان میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بلا مقصد کئی گھنٹے سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا۔ پہلے جب بھی وہ پریشے کو دیکھتا دل میں سکون اترتا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے اور وہ جب چاہے اسے پا سکتا ہے۔ ان کے درمیان تو کوئی حائل نہ تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت پر نظر لگ چکی ہے تو شاید کبھی بھی مکمل نہ ہو پائے۔ وہ تنہائی میں اپنے دل کا درد کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، ایک ایسے کندھے کی تلاش میں جہاں سر رکھ کر وہ اپنی ادھوری محبت پر رو سکے۔ رات گہری ہونے لگی اور اس کے فون پر بار بار گھر سے کال آنے لگی۔ آخر کار وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ پریشے کے سامنے کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ کیا وہ پہلے جیسا ہی رہے یا پھر خود کو اسے دور کر لے، تاکہ اگر پریشے کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ تھا تو وہی خاموشی سے اسے دل میں دفن کر لے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فیصلہ کتنا کٹھن ہے، اشب نے پریشے کے لیے بھی خود کو مضبوط دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فی الحال تو اشب کی یہی دعا تھی کہ اس کا پریشے سے سامنا نہ ہو، اور اس نے آگے کے لیے بھی یہی طے کر لیا تھا کہ وہ ہر ممکن حد تک پریشے کے سامنے آنے سے گریز کرے گا۔ لیکن ہر دعا قبول ہونا ضروری نہیں، اور یہ حقیقت اسے اس وقت سمجھ آئی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ خلاف توقع پریشے بی بی آج رات گھر کے وقت بھی اس کے گھر میں موجود تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اشب نے اسے دیکھتے ہی دل میں ایک آہ بھری۔ بھائی اتنی رات تک کہاں تھے، اور کھانا کھائیں گے تو بتا دیں۔ ابیرہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ یہی تھا بس، اور مجھے کھانا نہیں کھانا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابیرہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، جبکہ پریشے کو اشب کا یوں سے نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ دل ہی دل میں اسے ناراض بھی ہوئی۔ آخر اتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ رات گئے اس سے ملنے آئی تھی، اور وہ تھا کہ ایک نظر دیکھے بغیر ہی چلا گیا، جیسے اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ مایوس دل اور بے رونق چہرے کے ساتھ وہ جلدی اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ اشب نے اب پریشے اور شہرام دونوں سے ہی دوری اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ شہرام کے سامنے بیٹھ کر
اس کے منہ سے بار بار پریشے کا ذکر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے بھی ان کے درمیان ابیرہ اور پریشے کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تب شہرام پریشے کے بارے میں مختلف طرح کے سوال کرتا اور اشب اکثر لاپرواہی سے الفاظ میں اس کی باتیں بھی کر لیا کرتا تھا، مگر اب اس کا دل بدل چکا تھا۔ ایک دن کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اشب جلدی گھر لوٹ آیا، اور وہی وقت تھا جب پریشا بھی اپنے گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر اشب پر پڑی، وہ فوراً اس کے پیچھے لپک آئی۔ اشب، تم اس وقت گھر؟ خیریت ہے؟ پریشا نے راستہ روکتے ہوئے پوچھا تو اشب کے قدم خود بخود رک گئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارا چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، لگتا ہے تمہیں بخار ہے۔ جو پریشا کچھ دیر پہلے اس سے خفا تھی، اب اس کی پریشانی بھلا کر اس کی فکر میں ڈوب چکی تھی۔ اگر یہ سب گزرے وقت کی بات ہوتی جب شہرام کی محبت کا راز نہ کھلا ہوتا تو اشب کو پریشا کی یہ پرواہ دل خوش کر دیتی، مگر اب اس کا دل جھنجھلاہٹ سے بندھنے لگا تھا۔ ہاں بخار ہے، اسی لیے تو گھر آیا ہوں تاکہ آرام کر سکوں۔ اگر اب تمہارے سوال ختم ہو گئے ہوں تو مہربانی کرو آگے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکوں۔ اشب سپاٹ لہجے میں بولا تو پریشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ اس کے سامنے سے ہٹی نہیں۔ اشب، پچھلے کچھ دنوں سے تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ میری کوئی بات بری لگ گئی ہے کیا؟ بتا دو، میں معافی مانگ لوں گی، پریشا نے رقت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی محبت میں دیوانگی اس حد تک تھی کہ بغیر کسی قصور کے بھی وہ معافی مانگنے کو تیار تھی۔ اشب کے دل میں ایک لمحے کو پریشا پر ترس ابھرا۔ اس معصوم دل کا ہر قصور کیا تھا جو وہ یوں اذیت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نرمی دکھائی تو یہ ان دونوں کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے گا۔ آنے والے ہمیشہ کی جدائی کو سہنا پہلے ہی اس کے لیے کٹھن تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریشا کے دل میں اور امید کی کونپلیں پھوٹیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے پریشا کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر نظریں چرا کر اسے بازو سے ہٹا کر ایک طرف کیا اور بغیر ایک لفظ بھی کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پریشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ دل برداشتہ قدموں سے اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اشب کی محبت، اس کی پرواہ اور نرم لہجے ہی دیکھے تھے، مگر اب اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اتنا بدل چکا تھا کہ اس تبدیلی کو نہ دل قبول کر رہا تھا نہ دماغ سمجھ پا رہا تھا۔ ادھر شہرام کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا، مگر رخصت ہونے سے پہلے وہ اشب کو یہ خوشخبری دے گیا تھا کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں ملازمت مل گئی ہے اسے، اور واپسی پر وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو پریشا کے گھر بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اشب تو بس سر ہلا کر رہ گیا۔ شہرام نے اپنی ہوشی میں نہ اشب کی خاموشی محسوس کی، نہ ہی اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف۔ کچھ دیر وہیں کھڑے وہ رسمی سی باتیں کرتے رہے، پھر شہرام چلا گیا اور اشب اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے طوفان میں تنہا رہ گیا۔ اشب کو محسوس ہوا کہ اب اپنی محبت سے مکمل طور پر کنارہ کش ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر سنیت طاری ہونے لگی تھی۔ وہ سارا دن بد دماغی کے ساتھ ہر کام انجام دیتا رہا۔ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو چاہ کر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتے ہوئے جب وہ تھکنے لگا تو اچانک زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز نے اس کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ فوراً اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے اس کے ابو پریشان نظر آئے۔ اشب، جلدی میرے ساتھ ہسپتال چلو، ابھی اسماعیل کا فون آیا ہے۔ آسیہ کی طبیعت خراب ہونے پر وہ اسے ہسپتال لے کر گیا ہے، لیکن اس کی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اسماعیل نے مجھے فوراً بلایا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہیزر صاحب کی بات سن کر اشب کے چہرے پر بھی پریشانی واضح ہونے لگی۔ ابو پریشے وہ کہاں ہے؟ اچانک اسے یاد آیا تو اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بھی شاید اسی کے ساتھ ہی، اگر گھر ہوتی تو اسماعیل اسے یہاں نہ چھوڑتا۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہیزر صاحب اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اشب نے جلدی سے کوٹ اور جاگرز پہنے اور ان کے پیچھے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر پریشا ایک طرف بیٹھی مسلسل روتی ہوئی اسے نظر آئی، جبکہ اسماعیل بے حد فکر مند حالت میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ہیزر صاحب نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ اشب پریشا کے پاس جا کر بیٹھا اور اسے اپنی امی کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی۔ پریشا نے اشک بہاتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اشب نے اس کی نزدیکی پر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے تسلی دے سکے، مگر اسی وقت ڈاکٹر باہر آ کر بولے کہ مریضہ اپنے شوہر اور اشب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔
یہ سنتے ہی ہزر صاحب نے اشب کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور وہ حیران و پریشان سا ڈاکٹر کے پیچھے چل پڑا۔ آسیہ بیگم کی بات سن کر اشب اور اسماعیل دونوں کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئے تھے۔ اسماعیل، میں چاہتی ہوں کہ ابھی اسی وقت پریشے کا نکاح اشب سے کر دیا جائے۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ اور اشب، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ دیکھو، تم ہی ہو وہ جن پر میں اپنے جانے کے بعد بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ میری اکلوتی بیٹی کا خیال رکھے گا۔ آسیہ بیگم کے انداز میں فریاد تھی، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اشب اس وقت گو بیانی کی طاقت کھو چکا تھا۔ بس اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے دل کو اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا۔ ہزر صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، چنانچہ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تمام رسومات مکمل ہو گئیں اور اشب نے پریشے کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد جیسے وہ کسی اور دنیا میں تھی، اس پر سکتہ طاری تھا، کیونکہ وہ تو ہر آس چھوڑ چکا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ قسمت یوں اچانک کروٹ بدلے گی۔ دل اپنی خوش بختی پر جھوم اٹھا تھا اور اس وقت وہ شہرام کو تو یکسر بھول چکا تھا۔ اشب اپنی سوچوں میں گم تھا، جبکہ ایک جانب پریشے اپنی ماں کا ہاتھ تھامے آنسوں میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ آسیہ بیگم اپنی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اسے مختلف نصیحتیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور ہاتھ میں پکڑا ماں کا ہاتھ ساکت ہوتا چلا گیا۔ ماں کی خاموشی دیکھ کر پریشے کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ اسماعیل صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، مگر وہ ان کی باہوں سے نکل کر خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ روتے روتے وہ نیم بے ہوش ہو کر ان کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی تو اشب فوراً آگے بڑھا اور حق جتاتے ہوئے پریشے کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ہزر صاحب کے کہنے پر اس نے جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس پہنچایا۔ جب پریشے کو ہوش آیا تو اس کی ماں کی تدفین کا وقت قریب تھا۔ عبیرہ اور اس کی کزن نے بڑی مشکل سے روتی بلکتی پریشے کو سنبھالا۔ آسیہ بیگم کی کل خانی کے اگلے دن جب شہرام واپس آیا تو اسے ساری حقیقت کا پتہ چلا اور وہ فوری طور پر وہاں چلا آیا۔ آتے ہی شہرام نے اشب کو گلے لگا لیا اور اسے یہ شکوہ کرنے لگا کہ اسے اس سارے معاملے کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ ادھر اشب، جو شہرام کو دیکھتے ہی اپنی حالت پر کچھ ہوش میں آیا تھا، اسے دیکھ کر اپنا اور پریشے کے نکاح کا خیال آ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ شہرام کے سامنے کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ کیا ہوا، ایسے چپ کیوں ہو گئے؟ اور بتاؤ، پریشے ٹھیک ہے نا؟ وہ بیچاری تو بہت صدمے میں ہوگی۔ شہرام الگ ہو کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اپنی ماں کو کھونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اشب نے نظریں پھیر کر جواب دیا۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن وہ خود کو شہرام کے سامنے مجرم محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد زیادہ تر شہرام ہی باتیں کرتا رہا اور اشب بس سر ہاں میں ہلانے پر ہی اکتفا کرتا رہا۔ پریشے ان دنوں زیادہ تر عبیرہ کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ اپنے گھر میں وہ تنہا رہ کر ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ہزر صاحب نے گھر میں کرن بیگم اور عبیرہ کو اشب اور پریشے کے نکاح کی بابت بتا دیا تھا، جس کے بعد عبیرہ کو پریشے اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ اکثر پریشے رات کو بھی انہی کے گھر میں ٹھہرتی تھی، کیونکہ اسماعیل صاحب کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں اکثر دیر تک یا رات بھر گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ میں نے سنا ہے کہ پریشے رات کو بھی تم لوگوں کے گھر رہتی ہے۔ شہرام کے لہجے میں کچھ شک سا تھا، شاید اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اسماعیل انکل گھر نہ ہو تو وہ عبیرہ کے پاس رک جاتی ہے۔ اشب نے اس کی بات پر ناگواری کے باوجود پرسکون جواب دیا۔ یار، میں نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، مگر اب یہ سب ہو گیا تو تم ہی مشورہ دو کہ پریشے کے ابو سے بات کرنے کے لیے کون سا وقت ٹھیک رہے گا۔ شہرام اب دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اشب کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ پریشے صرف اب اس کی کزن نہیں تھی مگر اس کی بیوی بھی تھی۔ وہ شہرام کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ شہرام، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اشب نے گہری سانس بھرتے ہوئے حقیقت بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، بتاؤ۔ ایک منٹ، یہ ضروری کال ہے۔ شہرام نے کال ریسیو کی اور باتوں میں الجھا۔ اشب اسی دوران ذہن میں لفظوں کو ترتیب دینے لگا، مگر شہرام نے کال ختم کرتے ہی ساتھ ہی اسے اشارے سے بتایا کہ کچھ ضروری کام ہے، اور پھر وہ چلا گیا۔ اشب نے طویل سانس لی، جانے کب تک یہ معاملہ اس طرح لٹکا رہنا تھا، اور شہرام کا بھی رد عمل پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس کا تصور بھی اسے بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن پھر اسے شہرام کو خود کچھ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شہرام کو اس کے اپنے گھر میں اشب اور پریشے کے نکاح کے متعلق سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔
پریشا کی امی کے انتقال کو 40 دن ہونے کو تھے اور شہرام نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد وہ جلد از جلد اپنے گھر والوں کو پریشا کے ابو کے پاس رشتہ لے کر بھیجے گا۔ یہی وہ سوچتے ہوئے جب وہ اپنی امی سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس آیا تو ان کے منہ سے کسی کے نکاح کا تذکرہ سن کر وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ ان کے پاس محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں جن سے وہ باتیں کر رہی تھیں۔ آسیہ نے اچھا کیا جو اپنے جیتے جی پریشا کا فرض پورا کر گئی۔ اشب اچھا لڑکا ہے، سنا ہے نکاح تو ہو چکا ہے، 40 دن کے بعد شادی سے رخصتی ہو جائے گی اور پھر کچھ وقت بعد ولیمہ بھی کر لیں گے وہ لوگ۔ شہرام یہ باتیں سنتا وہیں ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اشب نے پریشا سے نکاح کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پریشا کو پسند کرتا ہوں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شہرام مجھ سے بڑبڑاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں گیا، جہاں غصے سے اس نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ وہ اپنی ماں کی صرف آدھی بات ہی سن سکا تھا، باقی باتیں تو سننے کے باوجود بھی اس نے سمجھنا نہیں چاہا کہ پریشا اور اشب کا نکاح آسیہ بیگم کی آخری خواہش پر ہوا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی طے کر لیا تھا کہ اشب نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس غصے میں وہ اشب کے پاس پہنچا اور جاتے ہی اس کا گریبان جکڑ لیا۔ تم نے پریشا سے نکاح کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، شہرام چلایا۔ وہ دونوں اس وقت کسی ویران جگہ پر کھڑے تھے۔ شہرام میرا گریبان چھوڑو، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ہمارا نکاح آسیہ آنٹی نے مرنے سے پہلے ہی کروایا تھا اور میں اس وقت انہیں انکار نہیں کر سکا۔ اشب نے اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑوا کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ تو مطلب تمہاری دلی رضامندی شامل نہیں تھی اس نکاح میں؟ تو پھر تو تم پریشا کو آزاد شہرام جیسے اپنی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ شہرام، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ نکاح جیسے بھی ہوا ہو، پریشا میری بیوی ہے اور تم جانتے ہو کہ ہم پہاڑی لوگ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اشب نے شہرام کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دھاڑتے ہوئے کہا اور اس کے گریبان کی طرف بڑھتے ہاتھوں کو بیچ میں ہی روک کر اپنی بات کہتا وہاں سے تیز قدموں سے نکل گیا۔ پیچھے شہرام دانت پر دانت جمائے اشب کی پشت کو تب تک گھورتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے دماغ میں دل میں اب منفی سوچیں اور ان کا انبار لگانے لگی تھیں۔ اس کا سخت ہوتا چہرہ کسی اچھی بات کی خبر نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی بھی بھول چکا تھا۔ ایک غلط فہمی کے بوجھ تلے دبا وہ اپنے بھائی جیسے دوست سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اشب، تمہاری اس دھوکہ دہی کا جواب میں ایسے دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے بھرا ہوا کئی منصوبے بناتا وہاں سے نکل گیا۔ ادھر پریشا کو رخصت کر کے اشب کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اشب جو وقتی طور پر شہرام کی وجہ سے اذیت میں تھا، پریشا کی مکمل شمولیت پر دل کی گہرائیوں سے خوش تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پریشا اشب کے انتظار کے ساتھ ساتھ اپنی امی کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ جب اشب کمرے میں آیا اور اسے یوں روتا دیکھا تو فوراً اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے غم کو سمجھتا تھا، اس لیے بغیر کچھ کہے بس اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے چپ کرواتا رہا۔ جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو پریشا خود ہی اشب سے تھوڑا دور ہو کر آنسو صاف کرنے لگی۔ اشب نے نرمی سے کہا، آنٹی کو تمہاری آنسوؤں سے زیادہ تمہاری دعا اور عبادت کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے میری طرح انہیں بھی تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہوں گے۔ اس نے پریشا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پریشا نے مدھم مگر بھاری لہجے میں کہا، آپ کو میرے آنسو کہاں تکلیف دینے لگے؟ جبکہ آپ نے تو مجھ سے نکاح بھی مجبوری میں کیا ہے۔ نکاح کے بعد از خود پریشا کے منہ سے تم کی جگہ آپ نکلنے لگا تھا، مگر اس عزت کے ساتھ ایک شکوہ بھی جڑا تھا اور وہ کسی حد تک جائز بھی تھا، کیونکہ نکاح سے پہلے اشب کا رویہ پریشا کے ساتھ جیسا رہا تھا اس کے دل میں پھر بدگمانی پیدا ہونا لازمی بات تھی۔ اشب اس کے شکوے پر ماتھے کو مسلتے ہوئے بہانہ سوچنے لگا اور اسے شہرام کی باتیں نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ وہ اس سے بھی ناراض ہو جاتی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تم جو ہر وقت میرے ارد گرد من لاتی رہتی تھی، میں ڈرتا تھا میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، اسی لیے کچھ دوری برقرار رکھی تھی۔ بر وقت اشب نے پریشا کو بہلانے کی کوشش کی اور اب وہ شاید کسی اعتراف کی منتظر تھی۔ اب تو بہکنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا مجھے، اور ویسے بھی تم میری محبت ہو۔ اب اگر تم سے دور رہوں گا تو یار مر ہی جاؤں گا، اشب نے پریشا کو اپنے قریب کرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے ہی پریشا کے لبوں پر جو کچھ آنے والا تھا وہ وہیں رک گیا۔ شرماتے ہوئے اس کی باہوں میں سمٹ کر اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا۔ دونوں کے چہرے گہری خوشی سے دمک رہے تھے۔
جیسے آج ان کی محبت تو مکمل ہو گئی ہو۔ پریشا بہت جلد اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ اشب کی محبت نے اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا تھا، اس پر نظر ٹھہرنا محال ہو گیا تھا۔ دوسری جانب عبیرہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اب گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں، جبکہ وہ تو شہرام سے محبت کرتی تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن شہرام جانے کہاں غائب ہو گیا تھا کہ اسے کافی عرصے سے نہ کسی نے دیکھا تھا، نہ اس کا کوئی اتا پتہ، نہ کچھ سنا۔ پریشا عبیرہ کے دل کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے بہانے سے اشب سے شہرام کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ وہ اپنی نئی نوکری میں مصروف ہے۔ شہرام اور اشب کے درمیان اب دوستی برقرار ہی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک دن اچانک آمنے سامنے ہونے پر اشب نے بات کیے بغیر آگے بڑھ جانا چاہا، مگر شہرام فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اشب حیران رہ گیا۔ کب تک ناراض رہو گے یار؟ معاف کر دو مجھے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ اب ماضی کی باتیں بھول جاؤ اور صرف ہماری دوستی کو یاد رکھو۔ شہرام کے الفاظ نے اشب کا دل بھی پگھلا دیا، اور اس دن کے بعد دونوں پھر سے جیسے پہلے جیسے دوست بن گئے۔ ان کی صلح کو ایک ہی ماہ گزرا تھا کہ شہرام کے والدین عبیرہ کا رشتہ لے کر اشب کے گھر چلے آئے۔ شہرام کی والدہ کا کہنا تھا کہ یہ ان کی خواہش ہے، اور پوچھنے پر شہرام نے بھی فرما برداری سے ہاں کر دی تھی۔ اشب کچھ بے چین سا ہوا تھا۔ اس نے شہرام سے بات کرنے کا سوچا تو اس نے بھی وہی ظاہر کیا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پر راضی ہوا ہے، اور یہ کہ کسی اجنبی لڑکی کو زندگی میں شامل کرنے سے بہتر ہے کہ اسے عبیرہ سے شادی کرنا مناسب لگا۔ اس کی یہ باتیں سنتے ہی اشب کا دل کچھ مطمئن ہو گیا۔ عبیرہ بھی شہرام کے رشتے کے آنے پر ساری پریشانیوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اپنی محبت پانے کی خوشی اور بے شمار خوابوں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ شہرام کے گھر دلہن بن کر رخصت ہوئی، اپنے دل میں محبت اور امیدوں کا جہان لیے ہوئے۔ مگر شادی کی پہلی رات شہرام نے نہ صرف اسے روند ڈالا بلکہ اس کے خوابوں اور خواہشوں کو بھی بے رحمی سے مسل ڈالا۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے لمس کے بعد کھلتا ہوا گلاب نہیں بلکہ ایک مرجھائی ہوئی کلی محسوس ہو رہی تھی۔ دنیا کے دکھاوے کے طور پر وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی، مگر دل اپنی ناقدری پر دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ جب اس کی نظر شہرام پر پڑی تو اس نے جلدی سے اپنے بہتے آنسو صاف کر لیے۔ شہرام پاس آیا تو عبیرہ نے بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھا۔ شہرام نے ایک ہی پل میں بس اس کی آنکھوں کی بجھی چمک کو محسوس کر لیا۔ دل میں کہیں وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو یوں ناخوش دیکھ کر برا بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ شہرام کے تصور میں عبیرہ کی شب عروسی کی جھلک ابھر آئی، جب وہ حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں زیورات اور دلکش سنگھار کے ساتھ وہ اب بھی تیار تھی، مگر اس کی خوبصورتی بجھتی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ احساس اگرچہ لمحاتی تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ پھر اپنے بدلے کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ تم تو بڑی بہادر نکلی ہو، لگتا ہے میری سزا میں کوئی کمی رہ گئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ روتے چلاتے اپنے بھائی کے سامنے جا کر میرے سکون کی وجہ تو بنو گی، لیکن تم بہن بھائی تو میری سوچ سے زیادہ مکار اور چلاک نکلے۔ خیر، آگے دیکھتے ہیں کب تک صبر کا یہ ڈرامہ کرتی ہو۔ شہرام اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ جو مرضی کر لیں، میں صرف آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتی شہرام، ورنہ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کی ہر غلطی، ہر گناہ کو معاف کر دوں گی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، اور دیکھ لیجیے ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ عبیرہ کی یہ باتیں سن کر شہرام نے مٹھیاں بھینچی اور غصے سے باہر نکل گیا۔ عبیرہ نے بھی اپنے بہتے آنسو پونچھے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ عبیرہ شہرام کے دل میں تو جگہ نہ بنا سکی، لیکن اس کے گھر والوں کے دلوں میں بہت جلد اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ سبھی اس سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اور وہ ہر رات شہرام کی دی گئی تکلیفوں سے دوچار ہوتی تھی، مگر وہ خاموشی سے سب سہ جاتی۔ شہرام کی دی ہوئی ہر اذیت و تنہائی میں سہتی، اور لاکھ کوششوں کے باوجود اس نے کسی کو بھنک تک نہ لگنے دی۔ سب کے سامنے وہ خوشی کا نقاب اوڑھے رکھتی، مگر اندر سے تو وہ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ شہرام کا اشب سے بدلہ لینے کا منصوبہ تقریباً دم توڑ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عبیرہ صرف ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے ہی نہیں بلکہ اپنی گہری محبت کی وجہ سے اس کے برے سلوک کو برداشت کر رہی تھی۔ دوسری طرف اشب کو پریشے کے ساتھ خوش و خرم شادی شدہ زندگی گزارتے دیکھ کر
شہرام کا بھی دل اپنی بے رونق زندگی سے اکتا چکا تھا، لیکن وہ اتنا کچھ بگاڑ چکا تھا کہ اب عبیرہ کے سامنے معافی مانگنے میں اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ عبیرہ نے بھی شہرام کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی، مگر اس نے بھی آگے سے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ بھائی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں پھپھو بننے والی ہوں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ شہرام نے کمرے میں داخل ہوتے عبیرہ کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سنی۔ اچھا، میں امی کو بتاتی ہوں، وہ بھی بہت خوش ہوں گی۔ عبیرہ نے فون رکھتے ہوئے شہرام کو نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہرام کا چہرہ بگڑ گیا۔ ہر کام میں ہی نمبر لے گیا یہ کمینہ انسان۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے برہمی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب شہرام کے کانوں میں اس کے اپنے باپ بننے کی خوشی پڑی تو وہ اس خبر کو سنتے خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس دن اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر عبیرہ کو باہوں میں بھر لیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ عبیرہ نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ دیا کہ آخرکار اس کی صبر اور محبت کی جیت ہو ہی گئی تھی۔ آئی ایم سوری عبیرہ، اپنے ہر رویے کے لیے دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تم دل سے معاف کر دو۔ آج سے میں یہ حقیقت میں سب کچھ بھول کر نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے جلد ہمارے درمیان بھی محبت جنم لے لے گی۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ آس بھری نگاہوں سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھاتے کھڑا تھا۔ عبیرہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر رضامندی ظاہر کی، مگر وہ چھیڑنے کے انداز میں بولی، ہر کام میں آپ کا ساتھ دوں گی سوائے ایک کام کے۔ وہ کیا؟ شہرام نے حیران ہو کر پوچھا۔ محبت کے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، عبیرہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، جس پر شہرام کو مزید حیرانی ہوئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے بھی محبت کرنی ہے، جبکہ میں تو نہ جانے کب سے آپ سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔ یہ محبت ہی تو تھی جو خاموشی سے آپ کے تمام ظلم سہ گئی۔ عبیرہ کی بات مکمل ہونے پر شہرام کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ شکریہ میری جان، تمہاری محبت کے لیے میں ساری زندگی اس محبت کا احسان مند رہوں گا۔ پھر اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ بولتا جا رہا تھا اور عبیرہ کو نئی زندگی کی ساری خوشیاں دے گیا تھا۔ ختم شد۔